بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس ویڈیو میں ہم انٹرویو ایکسپیرینس کو ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ اس انٹرویو ایکسپیرینس میں جو خاتون موجود ہیں وہ صدف شمیم نیازی ہیں. میرٹ نمبر 52 ان کا ہے. اس کے علاوہ ہم ان سے پوچھیں گے کہ کس طریقے سے ان کا انٹرویو کا جو مرحلہ رہا وہ، اور ساتھ میں ہم ان کی پاسٹ اسٹرگلز جو ہیں ان کے بارے میں بھی سوال کریں گے، ان کے بارے میں پوچھیں گے. ایک لمبا ایک پروسیجر ہے جس سے انہوں نے یہ گزری اور اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا، اور ڈسپائٹ بینگ اے مدر اور اینڈ وائف، انہوں نے ایک ریکمنڈیشن لی، اور یہ ان تمام خواتین کے لیے ایک سمبل ہیں جو کہ اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کر لیتی ہیں آفٹر میرج. نمبر 2، ان لوگوں کے لیے بھی جو جاب کے بعد بھی ریسٹرکٹ کر لیتی ہیں کہ بھائی جسٹ آئی ہیو گاٹ دا جاب ناؤ، وائی شوڈ آئی موو آن، اور مجھے اب کیا ضرورت ہے ترقی کی خواہش کی. تو یہ ایک بہت بڑی اسٹرگل ہے. ان سے ہم پوچھیں گے ساری باتیں. سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے جوائن کیا. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام سر، آئی ایم گڈ. آپ کیسے ہیں سر؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ انٹرویو کی تیاری کر رہی تھیں تو خدشات تھے آپ کے ذہن میں؟ کیونکہ آپ اکیڈیمکس کے حوالے سے کافی فکر ہوتی تھی. ڈیفینیٹلی سر. پریویس جو میری اٹیمپٹس تھی وہ بھی کچھ اچھی نہیں رہی تھی لوور اکیڈیمکس کی وجہ سے، اور بہت زیادہ اس مرتبہ بھی ڈاؤٹس تھے، فیئرس تھے، اور ڈر رہتا تھا کہ لوور اکیڈیمک کی وجہ سے اس بار میں پھر نہ رہ جاؤں. ٹھیک ہے. اکیڈیمکس کتنے ہیں آپ کے؟ سر میری 24 ہے. 24 ہے. یہ میں بتانا چاہوں گا، بلکہ میں ان سے ہی پوچھوں گا کہ آپ ذرا اپنی ایجوکیشن کے بارے میں بتا دیں کہ بیکاز یو ور آل along a private student from intermediate to onward. ذرا بتائیں اس کے بارے میں. سر میٹرک کے بعد سے میری ساری ایجوکیشن جرنی جو ہے ایجوکیشن کی وہ ایز اے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ رہی ہے، اور انٹرمیڈیٹ بھی میرا پرائیویٹ تھا، اور بعد میں بیچلرس بھی اور ماسٹر بھی میں نے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ کیا ہے. اور پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ جب آپ جاتے ہیں تو اینول مارکس، اینول سسٹم جو ہوتا ہے اس میں بھی آپ کو مارکس بہت کم ملتے ہیں، اور کمپٹیشن آؤٹ دیئر آپ کو نہیں پتا ہوتا، تو مارکس بہت کم تھے میرے، اسی وجہ سے 24 رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ایک بہت بڑی اسٹرگل ہے کہ ڈسپائٹ بینگ اے پرائیویٹ candidate, she did not lose hope. She continued her education. She did matriculation, private intermediate, private BA, private MA. اور یہ ایک بہت بات بتاؤں کہ ارلی ایج میں ان کی شادی ہوئی، اور ماشاءاللہ سے اس کے باوجود انہوں نے پڑھا، اسٹرگل جاری رکھی. ایک بہت بڑی ایک میسج ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ایک ریسٹرکشن لے لیتے اپنے اوپر کہ بھائی نہیں، ہم اسٹرگل نہیں کر سکتے، ہم محنت نہیں کر سکتے، یا ہمارے ساتھ تو یہ مجبوری ہے. تو بہرحال آپ کو آپ کو داد دینی چاہیے اس معاملے میں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ I got married after metric اور اس کے بعد میں نے ساری ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہے. دیکھیں یہ ایک بہت بڑا میسج ہے ان تمام لوگوں کے لیے کہ آفٹر میٹریکولیشن، اور مجھے تھوڑی سی نا سملیرٹی نظر آتی تھی آپ کے اس میں اور میرے ایفرٹ میں. بیکاز وین آئی took my degree of intermediate of matriculation, when I obtained matriculation degree, I joined Pakistan Air Force. اور اس کے بعد پھر میری اپنی اسٹرگل ہے وہاں پر. میں نے وہاں پہ بھی جاب کی اور پھر میں وہاں پہ بھی اسٹڈی کرتا رہا. تو یہ ایک لمبا پروسیس ہے کہ اس میں رکے نہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ اس پرائیویٹ اسٹڈی کرتے وقت آپ کو تھوڑا سا ڈاؤٹ تو ہوتا تھا اسپیسیفکلی ایم اے کے اندر کہ پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہی ہوں، کیا پیپر ہوگا، کچھ اس طرح کے سوال آتے ہوں گے آپ کے ذہن میں؟ ڈیفینیٹلی سر، بہت زیادہ ڈاؤٹس، اور سم ٹائمس تو انسان اتنا ڈیسپریٹ فیل کرتا ہے، فیئرس گیٹ ہولڈ آف یو، کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو، کیسے پڑھ رہے ہو، پتہ نہیں اس کا کوئی آؤٹ کم بھی آپ کو ملے گا پازیٹیو یا نہیں ملے گا. تو بس یہی ہوتا ہے کہ آپ چلتے جاؤ چلتے جاؤ، ایٹ دی اینڈ اٹ ول ریزلٹ ول کم ان یور فیور. تو بہت زیادہ ایک کیوٹک سی سچویشن ہوتی ہے، اور پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم کس جانب جا رہے ہیں، اور لیکن ایٹ دی اینڈ ہارڈ ورک پیز. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ وائی لیکچرشپ؟ کیوں لیکچرشپ کے علاوہ کوئی اور پروفیشن نہیں؟ اور مجھے یہ بھی بتائیے کہ ایم اے آپ کا کب تھا، اور اس کے بعد آپ نے ایم اے کے بعد جاب آپ نے کب جوائن کی، یہ بھی بتائیے گا. سر میں نے ایف ایس سی کے بعد، ایف ایس سی جب میں نے پرائیویٹ کی تھی اس کے بعد میں نے جب دیکھا کہ میرے جو انگلش میں ہے وہ مارکس کافی اچھے تھے، اور مجھے پڑھنے کا بھی، لٹریچر پڑھنے کا بھی شوق تھا، تو میں نے بی اے میں انگلش لٹریچر ایز آپشنل سبجیکٹ چوز کیا تھا. اور ادھر ہی سے مجھے تھا کہ نہیں، آئی ہیو ٹو بی اے لیکچرر اینڈ آئی ول بی اے لیکچرر، کیونکہ آئی ہیو نیور بین ٹو کالج اور یونیورسٹی، تو شاید کالج جانے کا شوق بھی تھا. تو ٹھیک ہے. ادھر ہی سے میری خواہش تھی کہ میں نے لیکچرر ہی بننا ہے. 2016 میں نے ماسٹرز کمپلیٹ کیا ہے، اور اس کے بعد سر میں نے 5 منتھ سی ٹی آئی ایز اے سی ٹی آئی جاب کی ہے، اور 2017 میں ایز اے پی ایس ٹی میں نے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا.
एंड 2018 में 2017 में सर. 2017 में आपने प्राइमरी स्कूल टीचर के तौर पर ज्वाइन किया, तो वाज नॉट इट डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्व एज अ प्राइमरी स्कूल टीचर इक्वली एंड प्रिपेयर फॉर दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन? और मुझे ये भी बताएं कि इस मुश्किल के साथ साथ पहली ट्राई आपने कब दी? सर इट हैज़ बीन वेरी डिफिकल्ट. जब आप 1 क्लास को 2 क्लास को पढ़ा रहे होते हो और फिर एकदम से आप कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी पे आ जाते हो, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है. और सबसे पहली अटेम्प्ट जो मेरी थी सर वो 2017 में थी, ठीक है। और मैंने इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया था, बट अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू में मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी थी. ठीक है। सेकंड अटेम्प्ट मेरी 2020 में थी सर. उधर भी अगर इफ आई वुड हैव स्कोर्ड 2 मार्क्स मोर तो एलोकेशन मेरी हो जाती. ठीक हो बट गया। लकीली सर, मैं कहूँगी लकीली नहीं हुई, क्योंकि अब जो है आई फील मोर कॉन्फिडेंट एंड मोर लर्नड. ठीक हो गया, ये 2022 का फेज आ गया। आप मुझे नंबर बता सकती हैं इंटरव्यू के अपने 2017 के कितने थे? सर उस वक्त मेरे 60 थे. आई स्कोर्ड 60. ठीक है। 2020 में कितने थे आपके? इट वाज 68. 68। और अब आपके माशाल्लाह से 76 थे, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपके 76 या 80 के करीब आने चाहिए थे। और लेकिन स्टिल ये इट्स नेचुरल फॉर एवरीवन टू फील आफ्टर द इंटरव्यू कि भाई व्हाट वुड हैपन विद मी, डिस्पाइट गिविंग अ वेरी गुड इंटरव्यू पर्सन स्टिल रिमेन्स इन आउट ऑफ फेयर और डाउट। ये रहता है, इट्स वेरी कॉमन विद एवरीवन। लेकिन एक हमें ग्रेजुअल सर्ज नजर आ रहा है आपकी तरक्की में। ना सिर्फ आपका इल्म इंप्रूव हुआ, बल्कि आपके मार्क्स भी इंप्रूव हुए। और आपने खुद बताया कि 2022 में 20 में आपने कहा लकीली यू कुड नॉट गेट एलोकेटेड इन 2022 एंड यू फील दैट यू डिजर्व बिकॉज ऑफ यू गॉट कस्टम्ड विद हायर फॉर्म ऑफ लर्निंग। डेफिनेटली बंदे को पास के एक्सपीरियंसेस वगैरह सारी चीजें आ जाती। और एक बड़ी चीज जो मुझे नजर आती है ना, आपकी 52 मेरिट है आपका। यानी इसका मतलब ये है कि अभी भी हम ये तस्वुर कर सकते हैं कि अगर 70 कैंडिडेट्स भी होते 2017 की तरह, 2020 की तरह, 120 भी होते, 150 भी होते, तो अभी भी वो सिचुएशन होती, तो अभी माशाल्लाह रिकमेंडेड थी आप उस दौर में भी और 2020 में भी, जो अपने मार्क्स इस वक्त लिए हैं, अच्छे नंबर लिए आपने। सर अच्छा, मुझे ये बताइए कि इंटरव्यू में आपसे उन्होंने किस तरह के सवालात पूछे और आपके क्या जवाब थे? बहुत लंबे, बहुत मुख्तसर, या डिटेल मुफस्सल के साथ, ये बताइए। सर इंटरव्यू बहुत ही मेरा सिंपल था, बहुत ही इजी था. एंड आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड कि अब मैं क्या इसे एक्सपेक्ट करूं, क्योंकि ये बहुत ही उन्होंने सिंपल क्वेश्चन पूछे थे और मेरे आंसर भी बहुत ही सिंपल थे. मैंने टू द पॉइंट जवाब दिया है, कोई इरेलीवेंट और वर्बोज किस्म की लैंग्वेज नहीं यूज की, ठीक है। और सिंपल जवाब दिया. सर लास्ट टाइम जो था, आई इंटेंशनली ट्राई टू साउंड मोर वर्बोज और ट्राई टू अपीयर लिटरेरी काइंड ऑफ पर्सन. मतलब मेरी जो लैंग्वेज और इडियोमेटिक फ्रेजेस मैं यूज करना चाह रही होती थी, एंड इट वेंट अगेंस्ट मी. सो दिस टाइम यू एडवाइज अस अगेन एंड अगेन कि आप सिंपल रहें, और ज्यादा जरूरत नहीं है कि आप यू नीड नॉट पुट क्लास आफ्टर क्लास और कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरफ आप ना जाए. सिंपल तो सिंटैक्स रखें। आई केप्ट इट, यस आई केप्ट इट इन माइंड, और मैंने बिल्कुल सिंपल आंसर किए. ठीक है, because you are supposed to teach in a college atmosphere and there are students out there and they do not get satisfied when a teacher uses such kind of complex language. तो ये तो एक प्लस पॉइंट चलेगा। आपका प्लस पॉइंट जो मुझे लगा, और इट वाज आल्सो अ प्लस पॉइंट इन इंटरव्यू, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है। कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में मशवरा दें उन लोगों को जो कि स्ट्रगल करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में, बिकॉज जब भी आई टुक योर मॉक इंटरव्यूज आई ऑलवेज प्रेज यू। इवन इन थर्ड एंड फोर्थ मॉक इंटरव्यू, याद हो आपको, शायद मैंने आपको ये कह दिया था कि सदफ मेरी तरफ से तो आप रिकमेंडेड है, और अब डेफिनेटली आगे आप सर. पीपीएससी की जाने, अब मैं जाने, तो याद होगा शायद आपको, ये 4-6 यस महीने सर, पहले की बात है। दैट वाज हाईलाइट ऑफ माय प्रिपरेशन सर. मैं कैसे भूल सकती हूँ. तो अब जरा मशवरा देना। वो मैंने आपको, जब शाम का टाइम था, मैंने आपको कहा था मेरी तरफ से तो आप रिकमेंडेड हैं बिकॉज ऑफ योर एबिलिटी टू आंसर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस। एंड यू नो वी वर यूजुअली डिस्कस्ड डिफिकल्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन, फ्रॉम डिफिकल्ट टू मॉडरेट, फ्रॉम मॉडरेट टू इजी, एंड यू डिड नॉट स्किप अ सिंगल क्वेश्चन इन ऑल ऑफ योर मॉक इंटरव्यूज। तो मुझे ये बताओ कि कम्युनिकेशन स्किल के बारे में लोगों को थोड़ा मशवरा दो कि वो कैसे इंप्रूव करें, बिकॉज मेनी पीपल talk to me, many people approach कि भाई अब क्या करें। so because I do not run a language learning class, so what advice would you render to those students or aspirants who want to improve their language? But आप खुद सर बताएं, आई क्योंकि you have a good communication skill, you have the gift of सर gap, तो आप बताएं जरा। सर आई एम क्वाइट ओल्ड फैशन पर्सन, तो आई जस्ट रीड
اور whatever I read, I try to discuss it with my siblings, with my friends. So sir یہی میری اسٹریٹجی ہوتی ہے. اس کے علاوہ تو آپ جب بھی ریڈ کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کے phrases, words and expression you ingrained in your mind, you make it your own, اور پھر آپ انہیں کو لے کے آگے چلتے ہیں. تو my only advice is just read and then speak with your siblings, with your friends, whoever you have got. Okay, what kind of accent would you like to recommend to people to pose, like Pakistani accent, Desi accent, or some people try to emulate like American or British accent, but it sounds very unnatural. اور لیکن آپ کا بڑا نیچرل ہے. میں خود اپنے بارے میں بات کروں, میرا نیچرل ہے پاکستانی. I would like it a Pakistani accent. I do not Uh, sound it to anybody like a Britisher is talking. So it looks absurd. آپ کیا recommend کریں گی? کیونکہ your accent is quite natural. It looks like a Pakistani is talking. And we should not be ashamed of our accent. Yes, sir, definitely. We should quit emulating others. Be genuine in your accent. Whatever voice and pitch and sound you have got, go with it. I won't recommend to copy anyone else. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جو مینٹل ٹراما فیس کیا اس 2017 سے لے کر 2023 تک کا, اس کو کیسے فیس کیا؟ کیونکہ ایک بڑی اسٹرگل تھی, ایک بڑا ایک وہ تھا. کیونکہ جب آپ نے جوائن کیا تھا نا تو آپ لوگوں نے اور بہت سارے ٹیلنٹڈ لوگوں نے مجھے جوائن کیا, تو مجھے لگا کہ واقعی لوگوں کو ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے, نو نیڈ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے ایک جو مینٹل ٹراما فیس کیا اور اس کے باوجود آپ اسٹیڈ فاسٹ رہیں, بڑی آپ عزم کے ساتھ رہیں, کیا اس کے پیچھے وجہ ہے؟ ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ آل آف دس موٹیویشن؟ Sir, motivation, my siblings are my source of energy. Then sir, my daughters, جب بھی میں ان کو دیکھتی ہوں تو مجھے ان کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ آتا ہے کہ نہیں, I have to do it. پھر sir, there are so many myths and I want to abolish them. ایک تو یہ تھا کہ PSTs کو انٹرویو میں وہ اتنے اچھے مارکس نہیں دیتے, پرائمری اسکول ٹیچرس کو وہ مارکس ایلوکیٹ نہیں کرتے. دوسری بات سر, there is a great myth کہ private education, private degrees have no values. تو یہ بات بھی بہت زیادہ چپتی تھی, اور پھر انسان کے اندر سے انرجی آتی ہے کہ نو, آئی ہیو ٹو پروو دیم رانگ. پھر سر, یو آر کوائٹ اے فورس ان یور سیلف, یور انرجی از کوائٹ انفیکشیس. جب آپ کو جوائن کیا اور آپ کو صرف آپ سے بات کر کے اور آپ کو گروپ میں ایکٹیو دیکھ کے انسان کو انرجی مل جاتی تھی کہ نو, آئی ہیو ٹو اسٹڈی. آئی فیلٹ سارٹ آف موٹیویٹڈ, اکاؤنٹیبل ٹورڈز یو کہ آپ مجھ سے اتنا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو مجھے پڑھنا چاہیے. بالکل. آپ نے ایک تو یہ مت توڑ دی کہ میرڈ وومن کین ناٹ اسٹڈی. دوسری مت آپ نے یہ توڑی کہ بچوں والی خواتین نہیں اسٹڈی کر سکتی. تیسری آپ نے یہ توڑ دی کہ پرائمری اسکول ٹیچر کین ناٹ گیٹ ریکمینڈیڈ. چوتھی آپ نے یہ مت توڑ دی کہ بھی آپ پرائیویٹ والے ایلوکیٹ نہیں ہو سکتے. تو یو آر مت بریکر آف اناٹمی آف لٹریچر. تو آئی ایم ویری ہیپی ود یور سکسیس. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں دے اور جائیں اپنے شعبے میں امپروو کریں, اسٹڈی کریں, اور جس شعبے میں آئی ہیں اسی میں اپنا ناک بہت اچھا کما سکتی ہیں آپ. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. میرے کچھ سوالات اور بھی پینڈنگ ہے. اناٹمی آف لٹریچر کے بارے میں آپ کے کیا ویوز تھے جوائن کرنے سے پہلے اور بعد میں؟ مطلب آپ کو مینٹور ہیں, بہت سارے ٹیچرز اویلیبل ہیں, ڈیفینیٹلی ان دیئر اون کیپیسٹی دے ہیلپ دیئر کینڈیڈیٹس, دے ہیلپ دیئر اسٹوڈنٹس, اور اس معاملے میں ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں. یوٹیوب از آلسو از این اوپن یونیورسٹی, اوپن پلیٹ فارم. آپ بتائیں ذرا, یو ور ریلکٹنٹ ٹو جوائن می, اور وین یو جوائن می ور یو سیٹسفائڈ؟ سر, میرا پلان یہ تھا کہ میں کوئی بھی اکیڈمی جوائن کر لوں, کوئی بھی جو مجھے اویلیبل مل جائے. مطلب اس وقت آئی واز کوائٹ ڈاؤن پرسنل فرنٹ میں, پرسنل لائف میں میرے کچھ اچھے حالات نہیں جا رہے تھے. تو مجھے تھا کہ کوئی بھی مجھے ایسی اکیڈمی, ایسا پلیٹ فارم مل جائے جہاں پہ میں ڈسپلن ہو جاؤں اور پڑھنے لگ جاؤں. تو آپ کو بس جوائن کر لیا کہ میرے فرینڈس جوائن کر لے ہیں تو چلو میں بھی جوائن کر لوں. بٹ آفٹر جوائننگ یو آئی واز کوائٹ سرپرائزنگلی شاک کہ اس طرح کے مینٹور بھی باہر ہوتے ہیں, اس طرح کے کمیٹڈ بندے بھی ہوتے ہیں جو اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اس حد تک جا رہے ہیں, اور سارا مٹیریل ایک ہی پلیٹ فارم پہ ریڈی میڈ مجھے مل گیا. مجھے ارریلیونٹ چیزیں پڑھنے کی مطلب نوبت نہیں آئی, میں ڈائریکشن لیس مجھے فیل نہیں ہوا. ایک روڈ میپ تھا اور میں بس چلتی جا رہی تھی. تو اٹ واز کوائٹ اسموتھ جرنی ود یو. ٹیسٹ کی پریپریشن بہت اچھی رہی, ایویلویشن بہت اچھی ہوتی تھی, اور جیسے میں نے بتایا کہ مٹیریل ایک جگہ پہ پرووائڈیڈ تھا تو بہت ایزی ہوا میرے لیے. اچھا, میں ان لوگوں کو جو ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو میں بتانا چاہوں گا کہ صدف شمیم نیازی نے ہائیسٹ ریٹن اسکور کیا ہے اوور آل پورے پنجاب میں. تقریباً 20,000 کینڈیڈیٹس نے اپلائی کیا تھا فیمیل میں, اور 15,000 تقریباً اپیئر ہوئے, اور 15,000 میں 458 کے قریب پاس ہوئے. ان 458 میں سے ہائیسٹ ریٹن اسکور کا اسکور صدف شمیم نیازی کا ہے. تو اٹس میٹر آف گریٹ آنر اینڈ پراؤڈ فار می. ریٹن ٹیسٹ کی بھی میرے پاس انہوں نے پریپریشن کی اور انٹرویو کی تیاری بھی مجھ سے کی.
تو یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. لیکن لیکن سر میرا ایک آئی سوال مسٹ ہے. ایڈ جی جی بتائیے. سر لنگوسٹک میری بہت ویک تھی, تو یہ لنگوسٹک یو کیپ ٹیلنگ می دیٹ لنگوسٹک از یور ویک ایریا جب آپ موک ٹیسٹ لیتے تھے, تو آپ ہی کی وجہ سے لنگوسٹک اس مرتبہ ٹیسٹ میں لنگوسٹک کافی زیادہ تھے, لنگوسٹک کا پورشن, تو آپ ہی کی وجہ سے میرا یہ بہت اچھا گیا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. ایک چیز مجھے یہ بتائیں, آپ نے ڈیفینیٹلی مجھے جوائن کیا, میرا سارا مٹیریل پڑھا, اس سے پہلے بھی تو کافی پڑھا ہوگا آپ نے, کافی چیزیں پڑھی ہوں گی. تو جب آپ کے پاس بالکل. آخری مہینے تھے, مئی جون کے آخری 2 تھی, اس مہینے میں آپ نے کس کو ٹائم دیا اسٹڈی کے لیے؟ میرا دیا گیا ڈیٹا ریوائز کیا, ایڈیشنلی کچھ فار لینتھ پہ بھی جا کے کوئی بکس پرچیز کی, یا کوئی اور بھی کیا؟ کیونکہ لوگ نا بالکل کنفیوز ہو جاتے ہیں اینڈ ٹائم پر آ کے. تو ہمارے پاس ایسے بھی ایکسپیرینس موجود ہے کہ لوگوں نے میری تیاری کو اینڈ ٹائم پر چھوڑ کے نا دائیں بائیں سے کتابیں لے کے پڑھنا شروع کر دی, اور انفارچونیٹلی 2 یا 5 6 نمبروں سے وہ رہ گئے. اٹس ویری ٹرامیٹک فار دیم. آپ بتائیں ذرا, آپ نے 64 لے لیے تو کیا آپ اپنا ریزن بتائیں ذرا. نو سر, میں نے کبھی بھی MCQ بک سے پریپریشن نہیں کی. آپ ہی نے جو پرووائڈ کیا تھا ڈیٹا وہی میں نے سارا پریپیئر کیا, اسی کو ریوائز کیا جب آخری 2 4 ہفتے تھے, انہیں کو پریپیئر کیا میں نے, اور جو آپ نے لنکس دیے تھے ڈفرینٹ ویب سائٹ سے, تو ادھر میں نے ان کو اٹیمپٹ کیا MCQs اٹمپٹ کو. کیا وہ. اب گڈ لک یہ ہے کہ ہم تمام ڈیٹے کو پرزرو کر لیا, اور ہمارا ڈیٹا کنٹینیوسلی انکریز کیا جا رہا ہے. یعنی جنہوں نے پہلی دفعہ ہمیں جوائن کیا تھا نا, اب اگر وہ دوبارہ جوائن کرتے ہیں تو وہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے, کیونکہ ایک MCQs کی جو بک ہے وہ ہارڈلی 5,000 سے 6,000 کے MCQs کو پرنٹ کر سکتی ہے, 6,000 سے MCQs, اور اس کی کاسٹ 1,000 سے 1,200 تک کی ہے. لیکن کہ کبھی بھی کوئی شخص ایک MCQs کی کتاب سے پاس نہیں ہو سکتا. اور اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اپنی بک کب لے کر آئیں گے, تو میں ان کو یہ انکار کر دیتا ہوں کہ بھائی میں اگر اپنی بک کو مارکیٹ میں لے کر آیا تو مجھے کم از کم 7 یا 8 کتابیں چھپوانی پڑیں گی, اور 7 یا 8 کتابیں چھپوانے کا مطلب یہ ہے کہ میرے اوپر کوئی 25 30 لاکھ کا بوجھ بن جائے گا. تو لوگوں کو ملٹیپل طریقے سے تیاری کرنی چاہیے, اور آپ بھی ماشاءاللہ سے پہلے سے ایکسپیرینس تھا, اور پھر آپ نے مجھے جوائن کیا, تو میرے لیے ایک بڑا آنر کی بات ہے. ماشاءاللہ سے ہائیسٹ اسکور رہا ریٹرن میں, اور ریکمنڈیشن بھی ہوئی, ایلوکیشن بھی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. اور مجھے یہ بتائیں کہ اناٹمی آف لٹریچر میں جو انٹرویو ٹیسٹ سیریز تھی اور ڈیجیٹل لائبریری, اس نے کتنا بینیفٹ دیا آپ کو اسٹڈی کے حوالے سے؟ سر immensely. سر 2017 میں جب میں انٹرویو کی تیاری کر رہی تھی, I was preparing Hardy as a favorite novelist and I started reading his text. میں نے 3 سے 4 ناول پڑھ ڈالے. So اس مرتبہ مجھے کیونکہ ناول یا ٹیکسٹ پڑھے بغیر آئی کانٹ فیل کانفیڈینٹ کہ میں پریپیئر کروں یا نہیں, بٹ ڈیجیٹل لائبریری ہونے کی وجہ سے دس پرابلم گاٹ سالو فار می, اور ادھر سے میں نے بے تحاشا جتنے بھی میں نے پہلے ناول پڑھ رکھے تھے, ان کو بکس پڑھ ریوائز رکھی تھی, کیا, ان کوئکلی کو میں نے ریوائز ریوائز کیا. ٹھیک ہے, کیا. بالکل بالکل, اسمارٹ اسٹڈی پلان اسمارٹ اسٹڈی پرووائڈیڈ فار پلان می. کے. اور انٹرویو کوشچن آنسر سیریز میں آپ نے فائدہ اٹھایا؟ یس سر, ڈیفینیٹلی سر. جو 6 فائلس تھیں میں نے ان کو ٹوائس آئی وینٹ تھرو دیم, اور لاسٹ 2 اور 3 days تو میں نے وہی فائلس ہی پڑھی تھی, اور کوشچن میں ریڈ کرتی تھی اور آنسر میں خود سے دیتی تھی, اور اس کو ٹھیک ہے. ریکارڈ کرتی تھی, اس کو سنتی بھی تھی اف دیر آر اینی فلاز. تو اس طرح سے میں نے ان کو پڑھا. میں ایک میسج دینا چاہوں گا, ہماری ویڈیو کا اختتام ہو رہا ہے, کہ نو ڈاؤٹ کہ کسی بھی استاد کا بہت رول ہوتا ہے, لیکن اصل جو کینڈیڈیٹ کی محنت ہے اس کو اگنور نہیں کیا جانا چاہیے. میں آج بھی ان تمام لوگوں کے لیے میسج چھوڑ رہا ہوں کہ میں کبھی بھی اپنی اچیومنٹ کو گلوریفائی نہیں کرتا. میں آج بھی صدف شمیم نیازی ان تمام لوگوں کو جو ریکمینڈ ہوئے ہیں, میں ان کی محنت کو سلام پیش کرتا ہوں, اور میں ان کو ان کے جذبے کو سراہتا ہوں کہ بے شک کتابیں تو ہر جگہ سے مل جاتی ہیں, اسٹڈی مارکیٹ میں بھی پڑھی ہیں, کتابیں لائبریری میں بھی پڑھی ہیں, لیکن جس ثابت قدمی کے ساتھ انہوں نے پڑھا, بات پر عمل کیا, آخری دن تک اسٹڈی کرتے رہے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی اور ان کو کامیابی سے نوازا. میری بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے, آپ نے ریٹرن میں بہت اچھا ٹاپ اسکورر رہی ہیں آپ, تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. بہت شکریہ آپ نے مجھے جوائن کیا. اور اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو ان کی اسٹریٹجی کے متعلق, صدف شمیم نیازی کے متعلق, تو وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے. ان کی محنت کو سلام, اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے. ان کی خوشی سے میں بہت خوش ہوں, اور بھی بہت سارے لوگ جو خاص طور پہ اسپیشلی پرائمری اسکول ٹیچر سے ایلیویٹ ہو کے لیکچرشپ BPS 17 میں جوائن ہوئے, تو ان کی بڑی ہارڈ اچیومنٹ ہے, بڑی ان کا ان کو میں کریڈٹ دیا جانا چاہیے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا ویڈیو کا یہ جو سیریز ہے اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس اس وقت ریٹن اور انٹرویو ٹیسٹ دونوں کی تیاری جاری ہے. آپ میں سے کوئی شخص بھی ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کے لیے مجھے جوائن کر سکتا ہے کسی بھی ٹائم. مہینے کے شروع یا مہینے کی 15ویں تاریخ کو ہمارا جو سیشن ہے دوبارہ سے بگن ہوتا ہے, اور ان کو ٹاپک وائز اسٹڈی کروائی جاتی ہے, جس میں 250 کے قریب ویڈیو لیکچرز فراہم کیے جاتے ہیں. ایک اور چیز میں بتانا چاہوں, اناٹمی آف لٹریچر کی ویڈیو لیکچرز یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہیں. آپ کسی بھی طرح کا مشکل سوالات
اپنے کمنٹ سیکشن میں کسی بھی ویڈیو پر آپ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. یاد رہے ہمارا چینل کسی بھی طرح کی تھیسس رائٹنگ یا کسی بھی طرح کی اسائنمنٹ جو ہے اس پہ ہیلپ نہیں فراہم کرتا. ہمارا کام صرف انٹرویو یا ریٹن ٹیسٹ کی تیاری سے متعلق ہے. اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.